ایسے ہی اس نے اللہ کی شان میں بے ادبی کرنا چاہا کہ آسمان میں ایک بدلی چھا گئی، ایک کالی گھٹا چھا گئی اور ایسا بادل گرجنے لگا کہ ایسا بادل کبھی گرجتے ہوئے صحابہ نے نہیں دیکھا۔ ایسی بھیانک دار آواز اس بدلی سے نکلنے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ اسی بدلی سے ایک ایسی بجلی چمکی اور اس انسان کے اوپر گری، اس کی کھوپڑی اڑ گئی۔ ایک شخص جو کفار عرب کے سرداروں میں سے تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو اس کے پاس بھیجا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی صحابہ اس کے پاس گئے۔ جانے کے بعد اسے اللہ اور رسول کا پیغام سنا کر اسے اسلام کی دعوت دی، اسے ایمان کی دعوت دی۔ تو اس نے بڑی توہین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی کہ اللہ کیسا ہے، کہاں ہے، کون ہے، اور بہت عجیب عجیب جملے استعمال کیے۔ صحابہ کو بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن وہ صبر کرتے رہے اور صبر کا گھونٹ پی کر وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور جو معاملہ پیش آیا تھا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کے پاس صحابہ کو بھیجا۔ صحابہ اکرام پھر اس کے پاس گئے۔ جانے کے بعد اللہ اور رسول کا فرمان سنایا تو پھر وہ اس سے بھی زیادہ اس نے بے ادبی کی اور بہت زیادہ گالیاں دے ڈالیں۔ اللہ رب العزت کی شان میں بہت زیادہ اس نے توہین کی۔ صحابہ نے پھر صبر کیا اور اس سے کچھ نہیں کہا اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر تیسری بار ان کو بھیجا۔ صحابہ اکرام پھر اس انسان کے پاس تیسری بار گئے اور اس بار اللہ رسول کا پیغام سنایا، اور جیسے ہی اس نے اللہ کی شان میں بے ادبی کرنا چاہا کہ آسمان میں ایک بدلی چھا گئی، ایک کالی گھٹا چھا گئی اور ایسا بادل گرجنے لگا کہ ایسا بادل کبھی گرجتے ہوئے صحابہ نے نہیں دیکھا۔ ایسی بھیانک دار آواز اس بدلی سے نکلنے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ اسی بدلی سے ایک ایسی بجلی چمکی اور اس انسان کے اوپر گری، اس کی کھوپڑی اڑ گئی۔ اللہ رب العزت کا فوری طور پر عذاب آیا اور اس انسان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں کرنے والے بھی سنیں کہ اللہ رب العزت جب پکڑنے پہ آتا ہے تو بہت سختی سے پکڑتا ہے، پھر کوئی نہیں چھڑاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی شان میں، حضور کی شان میں کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی الفاظ مت نکالنا، کیونکہ اللہ رب العزت جب پکڑتا ہے تو کوئی نہیں چھٹا پاتا اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم پر جو دائمی عذاب نہیں آتے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ جو اللہ کے نبی نے وصال کے وقت جو دعائیں کی تھیں، اللہ رب العزت حضور کی انہی دعاؤں کی وجہ سے ہم پر دائمی عذاب نہیں بھیجتا ہے، مگر گناہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، گناہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی یہ زمین ہل جاتی ہے، بھوکمپ آ جاتا ہے، تو یہ ہمارے گناہوں کی کثرت ہے کہ جو زمین ہلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ باز آ جاؤ، ابھی بھی باز آ جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، تمہارے گناہوں کی کثرت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں اور سچے پکے نمازی بن جائیں۔ اللہ رب العزت تو آپ کو ایک توبہ سے اور ایک آنسو سے معاف فرمانے والا ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ کب توبہ کرو گے؟ جب یہ موت کا وقت قریب آئے گا، جب یہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جب ہمارے پاس توبہ کا ٹائم نہیں ہوگا تب توبہ کرو گے؟ جب قبر میں چلے جاؤ گے تب توبہ کرو گے؟ جب منکر نکیر کھڑے ہوں گے تب توبہ کرو گے؟ جب پل صراط سے گزر رہے ہوگے تب توبہ کرو گے؟ یاد رکھیں، پھر ٹائم نہیں ملے گا، پھر وقت نہیں ملے گا توبہ کا۔ ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، مہلت وقت ہی آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ جو انسان یہ کہتا کہ کر لیں گے توبہ، تو پھر یہ یاد رکھیں اسے توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی ہے اور ایسے ہی مر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے، اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور اپنے سجدوں سے اللہ کو راضی کریں، اپنی پیشانی میں سجدے کی تڑپ پیدا کریں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے پہ لگ جائیں۔ دنیا کا کام بھی ضروری ہے، دنیا کا کام بعد میں ہے، اللہ کی رضا پہلے ہے۔
اللہ اور رسول کی رضا حاصل کریں، دنیا کے کام بھی کریں پر اللہ اور رسول کی رضا پہلے حاصل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔